بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ویورز، کیا حال ہیں آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ طبیعت صحت ٹھیک ہے آپ کی؟ مزاج ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ خیر و عافیت سے ہیں۔ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ ہمیشہ خوش رہیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو، اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو کر ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے انسانوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ پوری دنیا میں جتنے مسلمان بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائے، دنیا اور آخرت کی خوشیاں نصیب فرمائے، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے، دنیا اور آخرت کی عزتیں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو، آمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریف اس پروردگار کی جس نے اس ساری کائنات کو بنایا، اور اس سارے نظام کو چلا رہے۔ سورج اپنی مرضی سے نہیں نکلتا، چاند اپنی مرضی سے روشنی نہیں دیتا، تارے اپنی مرضی سے نہیں چمکتے، زمین اپنی مرضی سے غلے نہیں دیتی، درختوں کے اوپر پھلوں کا لگنا، ہواؤں کا چلنا، بادلوں کا بننا، بارش کا برسنا، عزت کا ملنا، ذلت کا ملنا، حالات کا بننا اور بگڑنا، رزق کا ملنا، رزق کا وسیع ملنا، رزق میں تنگی کا ہونا، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ سمیع البصیر، دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں۔ اس کا دیکھنا کامل، اس کا سننا کامل۔ اللہ تعالیٰ اپنی ساری مخلوق کو دیکھ رہے کہ وہ کیا کر رہی، انسانوں کو دیکھ رہے، جنات کو دیکھ رہے، چرند پرند درند، سمندروں کے اندر مخلوق، ساری مخلوق کو اللہ جل شانہ دیکھ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔
اللہ تعالیٰ انسان کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون سا انسان اچھے عمل کر کے آتا ہے۔ دنیا عمل کی جگہ ہے، ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں۔ دنیا کی مثال امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان ایک دروازے سے داخل ہو اور دوسرے دروازے سے نکل جائے، یہ دنیا کی مثال ہے۔ اور آخرت کی جو زندگی ہے اس کی مثال وہ فرماتے ہیں کہ زمین اور آسمان کے درمیان جتنی خلا ہے، اگر رائی کے دانوں سے بھر دیا جائے تو 1000 سال کے بعد ایک پرندہ آئے اور ایک دانہ لے کر جائے، ممکن ہے کہ ایک نہ ایک دن وہ دانے ختم ہو جائیں گے۔ اور آخرت کی جو زندگی ہے وہ ختم نہیں ہوگی، اتنا لمبی زندگی ہے۔ انسان وہاں ہمیشہ رہے گا، جو کچھ ملے گا ہمیشہ اس کے پاس رہے گا، جو نعمتیں ملیں گی ہمیشہ اس کے پاس رہیں گی، جو عزت ملے گی ہمیشہ رہے گی، جو مقام ملے گا ہمیشہ رہے گا۔ دنیا میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے، کبھی غربت، کبھی مال کا زیادہ ہو جانا، کبھی کم ہو جانا، کبھی انسان صحت مند ہوتا ہے، کبھی بیمار ہو جاتا ہے، کبھی حالات میں تنگی آ جاتی ہے۔ دنیا میں تو پریشانیاں آتی ہی رہتی ہیں۔ دنیا میں پریشانیاں تو آتی ہی رہتی ہیں، جبھی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں کون صبر کرتا ہے۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نماز پڑھو اور صبر کرو، نماز اور صبر کے ذریعے سے اللہ کی مدد کا انتظار کرو۔ صحابہ کرام نوافل بھی پڑھتے تھے، جب حکم آیا نماز کا تو خوش ہوئے کہ اب ہم اللہ سے براہ راست مانگیں گے۔ نماز بھی پڑھتے تھے اور صبر بھی کرتے تھے کہ اللہ ہی کریں گے، اور یقین مانیے اللہ ہی کرتے ہیں۔ ہی کی ایسی ضرب لگاؤ کہ بھی کی بیماری نکل جائے۔ ابھی تو ہم نے اپنا علاج ہی نہیں کرایا، سارا غیر کا یقین دل کے اندر اترا ہوا ہے۔
اور کہتے کہ اللہ ہماری سنتے نہیں ہے، اپنی بیماریوں کا علاج تو کراؤ، یقین والی صفت کو اپنے اندر داخل کرو کہ اللہ ہی کرتے ہیں، اللہ ہی کریں گے۔ ایک صحابی کو آ کر بتایا کہ آپ کا مکان جل رہا ہے، تو اس نے فرمایا میرا مکان نہیں جل سکتا۔ پھر دوبارہ بتلایا گیا کہ آپ کا مکان جل رہا ہے، تو اس نے کہا میرا مکان نہیں جل سکتا۔ پھر بتلایا گیا کہ آپ کا مکان کے قریب جیسے ہی آگ گئی پیچھے واپس آ گئی۔ تو صحابی نے فرمایا کہ میں نے دعا پڑھی ہوئی تھی، مجھے یقین تھا کہ میرا مکان نہیں جل سکتا۔ ہر دعا نے قبولیت کی منزل دیکھی ہوئی ہے۔ ہمارے اندر بیماریاں ہیں، ہم یقین نہیں کر رہے، اللہ کے اوپر بھروسہ نہیں رہا ہمیں، اللہ کرتے ہیں، بیماریاں تو نکلیں۔ یقین والی صفت کو دل کے اندر داخل کریں۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیٹ میں درد ہے، علاج بتلائیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شہد استعمال کرو۔ اس صحابی نے شہد استعمال کیا، پیٹ کا درد ویسے۔ پھر آئے، پھر بتلایا، اللہ کے نبی نے فرمایا شہد استعمال کرو، شہد کے اندر شفا ہے۔ پھر آیا، پیٹ ٹھیک نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا شہد استعمال کرو، شہد کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہے، تمہارا پیٹ جھوٹا ہے۔ پھر صحابی نے شہد استعمال کی، اللہ نے ٹھیک کر دیا۔ کبھی کبھی اللہ دیکھتے ہیں، اپنے بندوں کو دیکھتے ہیں، یہ مجھ سے مانگتا ہے یا نہیں۔ اور ہم ایک دفعہ مانگ لیا اور پھر کہتے ہیں کہ ہماری اللہ سنتا ہی نہیں ہے۔ اللہ سنتے ہیں۔ اللہ اکبر، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ جس بندے کو جو بھی مسئلہ ہو 313 مرتبہ پڑھیں، اول آخر درود شریف پڑھ کے جگہ کو مقرر کر کے ایک جگہ بیٹھ جائیں، پڑھیں، اللہ سے دعا کریں، دل کے پیالے کو کھول کر دل کے اوپر ضرب لگا کر پڑھیں، نشانہ صحیح ہوگا تو کام بنے گا۔ دھیان ادھر ادھر ہوگا تو کیسے کام بنے گا؟ پھر نشانہ صحیح لگاؤ۔ اللہ کی محبت جب دل کے اندر اترے گی، ہاتھ اٹھاؤ گے، اللہ قبول فرمائیں گے، اللہ قبول فرمائیں گے۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ جو بندہ صبح کی نماز سے پہلے سنت پڑھ کر 100 مرتبہ اس دعا کو پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی 4 دعائیں قبول کریں گے، اسے رہائش ملے گی، رزق ملے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کے رشتے کا بندوبست کریں گے غیب کے خزانے سے، اور ایمان کی دولت بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ پڑھ کے تو دیکھیں۔
یقین کے ساتھ پڑھیں گے تو اللہ کام بنائیں گے۔ انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، میں اپنا درد غم اللہ کو نہ سناؤں تو کس کو سناؤں؟ اللہ کو اپنے دل کا حال دیجئے، وہ جانتے بھی ہیں مگر ہم سے سننا چاہتے ہیں۔ دنیا کے لوگوں کو مت سنائیں، وہ سن کے ادھر ادھر بتاتے رہتے ہیں۔ اللہ کو سنائیں جو اللہ ہی مسائل کو حل فرماتے ہیں۔ رات کو اٹھیں تہجد کے ٹائم اللہ کی طرف سے اعلان ہوتے ہیں، وضو فرمائیں، مصلی بچھائیں، آنسو بہائیں، اللہ کے آگے فریاد کریں، دیکھیں کام بنتا ہے یا نہیں۔ یقین کرتے جائیں، مانگتے جائیں، یقین کرتے جائیں، مانگتے جائیں۔ جس طرح صحابی کے گھر میں فاقہ تھا، پریشانی تھی، گھر والی کو فرمایا کہ نماز پڑھو، میں بھی نماز پڑھتا ہوں، وہ بھی نماز پڑھتا رہا، اس کی گھر والی بھی پڑھتی رہی، نماز پڑھتے رہے، اللہ سے مانگتے رہے، اللہ نے ان کا کام بنا دیا۔ گھر میں پرانی چکی تھی، خود بخود چلنے لگی، آٹا نکلنا شروع ہو گیا، گھر کے برتن بھر گئے، ہمسائیوں کے بھی بھر گئے، پھر بھی چکی چل رہی تھی۔ صحابی نے دیکھا آٹا کہاں سے آ رہا ہے، چکی کے پاٹ کو اٹھایا تو ایک دانہ تھا، ایک دانہ۔ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، ساری بات بتلائی، حالات